السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ڈیموکریٹس کی ٹیم پر ایک مرتبہ پھر واضح کر دیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ مباحثے کے بعد بڑھتے ہوئے دباؤ کے باوجود وہ صدارتی انتخابات کی دوڑ کا ضرور حصہ رہیں گے۔ وائٹ ہاؤس ترجمان نے صحافیوں کے پوچھنے پر جواب دیا کہ جو بائیڈن قطعی طور پر صدارتی انتخابات سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں۔ گرتی ہوئی ساکھ کے موقع پر امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے ڈیموکریٹ گورنروں سے ملاقات کی۔ ڈیموکریٹک گورنرز ایسوسی ایشن کے سربراہ اور منیسوٹا کے گورنر ٹیم والز کی قیادت میں ملاقات کرنے والوں میں کیلیفورنیا کے گورنر اور دیگر شامل تھے۔ انہوں نے کہا کہ جو بائیڈن عہدہ سنبھالنے کے لیے فٹ ہیں۔ ایک عہدیدار نے کہا کہ گورنروں نے عوام کے رد عمل سے جو بائیڈن کو آگاہ کر دیا ہے۔ گورنر نیو یارک نے کہا ہے کہ جو بائیڈن جیتیں گے اور تمام گورنروں نے ان کا ساتھ دینے کی یقین دہانی کری ہے۔ برطانیہ کے 5 کروڑ سے زائد ووٹرز آج قبل از وقت ہو رہے انتخابات میں حق رائے دہی کا استعمال کر رہے ہیں، جس میں لیبر پارٹی 650 میں سے 450 نشستیں حاصل کر سکتی ہے۔ ٹوری پارٹی 14 سال سے مسلسل برطانیہ پر حکمرانی کر رہی ہے، جبکہ لیبر پارٹی 14 سال بعد برسر اقتدار آنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے۔ مختلف پولز کے مطابق پارلیمنٹ کے 650 سیٹوں میں سے لیبر پارٹی 450 سیٹیں حاصل کر سکتی ہے۔ انتخابات میں نتائج پر مصنوعی انٹیلیجنس کے ذریعے اثر انداز ہو رہی کسی بھی کوشش کو ناکام بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کر لیے گئے ہیں تاکہ کسی بھی سائبر حملے یا پروپیگنڈے کو ناکام بنایا جا سکے۔ بڑی طاقتوں کے انتخابی نتائج کے بعد ہارنے والی پارٹیاں ان نتائج کو کسی دوسرے بڑے ملک کے سائبر حملے کا نتیجہ قرار دیتی ہے۔ برطانیہ کے ہندو وزیر اعظم نے لیبر پارٹی پر کامیابی کے لیے دھاندلی کا الزام عائد کرتے ہوئے اپنی ٹویٹ میں کہا ہے کہ وہ انتخابی مہم کے دوران جن گھروں پر ووٹ کے لیے گئے ہیں وہاں لسٹ کے مطابق ووٹر موجود نہ تھے۔ لبنانی حزب اللہ نے آج اعلان کیا ہے کہ اس نے جنوبی لبنان میں ایک اسرائیلی حملے میں اپنے ایک سرکردہ رہنما کی ہلاکت کے جواب میں سرحد کے اس پار اسرائیلی فوجی ہیڈ کوارٹرز پر 100 سے زیادہ راکٹوں سے بمباری کی ہے۔ واضح ہے کہ حالیہ دنوں میں لبنان اور اسرائیل میں کشیدگی بڑھی ہے۔ غزہ کی پٹی میں 7 اکتوبر کو اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ شروع ہونے کے بعد سے حزب اللہ اور اسرائیل تقریباً روزانہ کی بنیاد پر ایک دوسرے پر بمباری یا راکٹ برسا رہے ہیں۔ حزب اللہ نے مقبوضہ شام کے گولان میں 2 اسرائیلی فوجی ہیڈ کوارٹرز کو 100 کیتیوشا راکٹوں سے، شمالی اسرائیل کے علاقے کریات شمونہ میں واقع ایک ہیڈ کوارٹرز کو فلق میزائل سے حملے کی ذمہ داری قبول کی۔ یہ کارروائی شہر سور کے علاقے العوش میں اسرائیلی حملے میں اپنے رہنما کے قتل کے جواب میں کی گئی۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے ایجنسی فرانس پریس کو بتایا کہ لبنان سے اسرائیل کی جانب سے تقریباً 100 میزائل داغے گئے۔ جنوبی غزہ کی پٹی کے خان یونس شہر میں ایک رہائشی مکان کو نشانہ بناتے ہوئے اسرائیلی فضائی حملے میں متعدد فلسطینی زخمی ہو گئے۔ دوسری طرف اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ کی پٹی میں ہر 10 میں سے 9 افراد بے گھر ہوئے ہیں۔ فلسطینی سیکورٹی ذرائع نے آج زنہا نیوز کو بتایا کہ اسرائیلی جنگی طیاروں نے بغیر کسی وارننگ کے ناصر اسپتال کے نزدیک ایک رہائشی مکان اور فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی سے تعلق رکھنے والے اسکول پر حملہ کیا۔ ذرائع نے بتایا کہ جس علاقے پر حملہ کیا گیا تھا اس کو پہلے اسرائیلی فورسز نے محفوظ علاقہ قرار دیا تھا۔ ناصر اسپتال کے طبی ذرائع نے آج بتایا کہ حملے میں شدید زخمی ہونے والوں کو اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ اس واقعے کے حوالے سے اسرائیلی فوج کی جانب سے فوری طور پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ اسرائیل کی دفاعی افواج نے ایک پریس بیان میں کہا ہے کہ اس کی آپریشنل سرگرمیاں پوری غزہ کی پٹی میں جاری ہے۔ دوسری طرف اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ شروع ہونے کے بعد سے غزہ کی پٹی میں ہر 10 میں سے 9 افراد نے کم از کم ایک مرتبہ بے گھر ہونے کی تکلیف اٹھائی ہے۔ جب ڈچ وزیر اعظم نے اپنے عہدے سے سبکدوش ہوئے تو گھر جاتے ہوئے نہ ہٹو بچوں کا شور سنائی دیا، نہ کوئی پروٹوکول دکھائی دیا، بلکہ وہ سائیکل پر بیٹھ کر گھر چلے گئے۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں نیدرلینڈ کے وزیر اعظم کو سبکدوشی کے بعد سائیکل پر بیٹھ کر گھر جاتے دیکھا گیا۔ ڈچ وزیر اعظم مارک روٹے نے 14 سال وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز رہے۔ پی ایم ہاؤس سے جب وہ رخصت ہونے لگے تو میڈیا اور عوام تو انہیں رخصت کرنے آئی، تاہم گھر جاتے ہوئے کوئی سرکاری پروٹوکول دکھائی نہیں دیا، بلکہ وہ سائیکل چلاتے ہوئے اطمینان سے گھر چلے گئے۔ مارک روٹے 1 اکتوبر کو نیٹو کے سیکریٹری جنرل کا عہدہ سنبھالیں گے، جبکہ ان کی جگہ گزشتہ روز سابق انٹیلیجنس چیف ڈیک شوف نے نئے وزیر اعظم کے طور پر حلف لیا ہے۔ جاپان نے 20 سالوں میں پہلی بار ہولوگرام ٹیکنالوجی سے آراستہ نئے کرنسی نوٹ جاری کیے ہیں۔ ہولوگرام ٹیکنالوجی سے مزین نئے نوٹوں کے اجرا کی افتتاحی تقریب ٹوکیو کے علاقے نیہون باچی میں واقع بینک آف جاپان کے ہیڈ آفس میں منعقد کی گئی۔ اس موقع پر بی او جے کے گورنر او اے ڈاکازوو نے کہا کہ مارکیٹ سے پرانے کرنسی نوٹ کی واپسی کے لیے بینک 16 کھرب یا تقریباً 9 ارب 90 کروڑ ڈالر مالیت کے نئے کرنسی نوٹ جلد از جلد گردش میں لانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ جعل سازی کرنے کو مزید مشکل بنانے کے لیے نئے کرنسی نوٹوں میں جدید ترین ہولوگرام ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا۔
ہولوگرام ٹیکنالوجی سے مزین 10,000 رین کے نئے نوٹ پر کاروباری شخصیت بابا جدید جاپانی معیشت شیبو ساوا ایچی کی تصویر نقش ہے، جبکہ 5,000 کے نئے نوٹ پر حصول تعلیم کے لیے بیرون ملک جانے والی پہلی جاپانی خاتون کی تصویر ہے۔ 1,000 ین کے نئے نوٹ پر ماہر جرسومیات کی تصویر ہے۔ روس کے نائب وزیر اعظم الیگزینڈر نوواک نے کہا ہے کہ ہم 2024 کے بعد بھی براہ راستہ یوکرین یورپ کو گیس دینے پر تیار ہیں۔ الیگزینڈر نوواک نے قزاقستان میں اخباری نمائندوں کے لیے جاری کردہ بیان میں روس سے براہ راستہ یوکرین یورپ کے لیے گیس کی ترسیل کے سمجھوتے اور 2024 میں اس کی ختم ہوتی میعاد کے بارے میں بات کی۔ انہوں نے کہا کہ سمجھوتے کی میعاد میں اضافے کا دار و مدار یوکرین پر ہے۔ یورپ کو گیس کی ترسیل ان کی زمین سے کی جا رہی ہے۔ ترسیل کا وقت بھی ان کی خواہش پر منحصر ہے۔ جہاں تک ہماری بات ہے، ہم گیس کی ترسیل کے لیے تیار ہیں۔ واضح کہ یوکرین کابینہ نے کہا تھا کہ روس سے براہ راستہ یوکرین یورپ کے لیے گیس کی ترسیل کا سمجھوتا 2024 میں ختم ہو رہا ہے۔ سمجھوتے کی مدت میں دوبارہ اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ روسی صدر پوٹن نے کہا ہے کہ جنگ بندی کی پیشکش قبول کرنے کے بعد یوکرین سے جھڑپیں روکتے ہوئے مذاکرات کا دور شروع ہو جائے گا۔ پوٹن نے آستانہ میں شنگھائی تعاون تنظیم کے 24ویں سربراہ اجلاس سے خطاب میں اس بات کا اظہار کیا۔ اپنے خطاب میں روسی صدر نے کہا کہ تنظیم کے رکن ممالک کے درمیان مشترکہ مفادات کی اہمیت ضروری ہے۔ روس نے اس سلسلے میں اپنا تجارتی حجم 4 گنا بڑھا دیا ہے۔ پوٹن نے بتایا کہ بعض ممالک نے اپنی مقامی کرنسی میں ادائیگی کی مقدار بڑھا دی ہے۔ روس کا جہاں تک تعلق ہے تو اس نے تجارتی شعبے میں مقامی کرنسی سے لین دین کا تناسب 92% بڑھا دیا ہے۔ یوکرین کے بحران سے متعلق روسی صدر کا کہنا تھا کہ ہم سفارتی و سیاسی ذرائع کے حامی ہیں۔ یہ بحران دراصل امریکہ سمیت بعض ممالک کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے بڑھا ہے۔ ہم نے متعدد بار اس بحران کے حل کی پیشکش کی۔ گزشتہ ماہ بھی اس مسئلے کے تصفیے کے لیے ایک متبادل پیش کیا تھا۔ پوٹن نے مزید کہا کہ تنظیم کے رکن ممالک کی تجاویز پر غور کر رہے ہیں۔ جہاں تک غزہ کی صورتحال کا سوال ہے تو اتنا کہوں گا کہ فلسطین کے مسئلے اور 2 آزاد خود مختار ریاستوں کے قیام سے متعلق اقوام متحدہ کے قوانین کو امریکہ نے غلط رخ دیا ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا 24واں سربراہ اجلاس قزاقستان کے دارالحکومت آستانہ میں شروع ہو گیا۔ صدر ترکی رجب طیب اردوغان کی شرکت سے اور شنگھائی تعاون تنظیم پلس فارمیٹ پر بند کمرے کا یہ اجلاس آستانہ کے آزادی پیلس میں کیا گیا۔ قزاقستان کے صدر کی میزبانی میں جاری اجلاس میں روس کے صدر پوٹن، چین کے صدر شی جن پنگ، ازبکستان کے صدر شوکت میرزائیف، کرغزستان کے صدر، تاجکستان کے صدر امام علی رحمان، پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف، ایران کے عبوری صدر محمد مقبر، ہندوستان کے وزیر خارجہ سبرامنیم جے شنکر، بیلاروس کے صدر الیگزینڈر اور شنگھائی تعاون تنظیم کے سیکریٹری جنرل زانگ منگ شریک ہے۔ سعودی عرب کی قیادت نے امریکی صدر جو بائیڈن کو آج جمعرات کو امریکہ کے یوم آزادی پر مبارکباد کے الگ الگ ٹیلی گرام ارسال کیے ہیں۔ سرکاری خبررساں ادارے ایس پی اے کے مطابق خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے دوست ملک امریکہ کی حکومت، صدر، عوام کو مسلسل ترقی اور مزید خوشحالی کے لیے اپنی مخلصانہ مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر خادم حرمین شریفین نے دونوں دوست ممالک کے درمیان 2 طرفہ تعلقات اور تمام شعبوں میں ہو رہی ترقی کی تعریف بھی کی۔ دوسری جانب سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز نے بھی امریکی صدر جو بائیڈن کو ان کے ملک کے یوم آزادی پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے دوست ملک امریکہ اور عوام کی مزید ترقی و خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ سعودی عرب میں فلکیاتی سوسائٹی کے صدر شرف الصفیانی کا کہنا ہے کہ ذی الحجہ کا مہینہ 30 دن کا ہوگا۔ نئے ہجری سال 1446 کا پہلا دن 7 جولائی بروز اتوار کو ہوگا۔ عربیہ نیوز کے مطابق ماہر امور فلکیات الصفیانی نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا کہ آئندہ جمعے کے روز ذی الحجہ کی 29 تاریخ کو مکہ مکرمہ کے فلکیاتی افق کے مطابق سورج کے غروب سے تقریباً 8 منٹ قبل ہی چاند کا غروب ہوگا، جو فلکیاتی ملاپ کہلاتا ہے۔ ہفتہ 6 جولائی کی صبح مکہ مکرمہ کے وقت کے مطابق رواں ہجری سال 1445 کا آخری دن ہوگا۔ اس حساب سے ذی الحجہ کا مہینہ 30 دن مکمل کرے گا اور 7 جولائی 2024 بروز اتوار نئے ہجری سال 1446 کا پہلا دن ہوگا۔ سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان نے ترکیہ کی ڈیفنس انڈسٹریز کے چیئرمین پروفیسر قلوق گرکن اور کئی اہم اداروں کے سربراہان سے ملاقات کی۔ سرکاری خبررساں NCSP کے مطابق ملاقات میں سعودی ویژن 2030 کے مطابق عسکری اور دفاعی شعبوں میں تعاون کے موقعوں کا جائزہ لیا گیا۔ سعودی وزیر دفاع اور ترک ڈیفنس انڈسٹریز اتھارٹی کے چیئرمین نے سعودی عرب اور ترکیہ کی متعدد کمپنیوں کے درمیان مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کی تقریب میں شرکت کی۔ صدر ترکی رجب طیب اردوغان نے منگولیا کے صدر اوخناغین قورسروق کے ساتھ ملاقات کی۔ صدر اردوغان نے شنگھائی تعاون تنظیم کے 24ویں سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے قزاقستان کے دارالحکومت آستانہ دورے پر ہیں اور اجلاس کی مصروفیات کے ساتھ ساتھ 2 طرفہ ملاقاتیں بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ صدر اردوغان نے
قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کے ساتھ بھی ملاقات کی اور بات چیت کی۔ بند کمرے کے مذاکرات میں فلسطین پر اسرائیلی حملوں، لبنان کے خلاف اسرائیلی خطرات اور علاقائی و عالمی مسائل پر بھی بات چیت کی گئی۔ صدر اردغان نے کہا کہ اسرائیل کو روکنے کے لیے عالم اسلام سمیت پوری بین الاقوامی برادری کو فوری طور پر اور متحدہ شکل میں کارروائیاں کرنی چاہیے۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ افغانستان میں پائیدار امن ہمارا مشترکہ ہدف ہے۔ افغانستان کی عبوری حکومت کے ساتھ بامعنی طور پر بات چیت کرنا ہوگی تاکہ وہاں کے عوام کے مسائل حل ہوں۔ آج جمعرات کو قزاقستان کے دارالحکومت آستانے میں شانگھائی تعاون تنظیم کی کونسل کے سربراہ اجلاس میں خطاب میں پاکستان کے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ افغانستان دہشت گردی کے خلاف مؤثر اقدامات کریں تاکہ اس کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ شانگھائی تعاون تنظیم خطے کے عوام کی سماجی و معاشی ترقی کے لیے اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ ہمارے چیلنجز مشترکہ ہیں، مل کر ترقی و خوشحالی کے لیے کام کرنا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ SCO ترقیاتی منصوبوں کے لیے متبادل فنڈنگ کا طریقہ کار وضع کریں۔ متحدہ عرب امارات کی ریاست دبئی میں سمندر میں محل نما گھر تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ یہ پر آسائش گھر فروخت اور کرائے دونوں کے لیے دستیاب رہیں گے۔ غیر ملکی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق دبئی میں اب تیرنے والے ولاز سیاحوں کو خلیج عرب کی سیر کرائیں گے۔ رپورٹ کے مطابق تیرنے والے ولاز کی تعمیر ہاؤس بوٹ سے مشابہ ہے۔ اس منصوبے کے لیے 48 آبی جہازوں کو دوبارہ تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ ولاز مکمل طور پر متحدہ عرب امارات میں تیار کیے جائیں گے۔ 29 ملین درہم میں 2 بیڈ روم والا ولا آئے گا۔ 3 بیڈ روم پر مشتمل ولا کی قیمت 32 ملین درہم اور 4 بیڈ رومز والا ولا کی قیمت 46 ملین درہم ہوگی۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے شانگھائی تعاون تنظیم سربراہ اجلاس کے موقع پر آج چین کے وزیر خارجہ وانگ یی کے ساتھ ایک اہم ملاقات کی، جس میں سرحدی علاقوں میں زیر التوا تعطل کو جلد حل کرنے کے حوالے سے تفصیلی بات چیت ہوئی۔ ڈاکٹر جے شنکر نے ملاقات کے بعد سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنی پوسٹ میں لکھا کہ آج صبح آستانہ میں CPC پولیٹ بیورو کے رکن اور وزیر خارجہ وانگ یی سے ملاقات کی۔ سرحدی علاقوں کے باقی ماندہ مسائل کے جلد حل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس مقصد کے لیے سفارتی اور فوجی چیلنجز کے ذریعے کوششوں کو دوگنا کرنے پر اتفاق کیا گیا۔